الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عید الفطر کے روز 2 رکعت نماز بطور شکریہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 2، عیدین کی نماز کا وقت سورج طلوع ہو کر ایک نیزہ کے بقدر بلند ہونے کے بعد، یعنی اشراق کے وقت سے زوال تک ہے۔ زوال کے بعد عیدین کی نماز درست نہیں۔ البتہ عید الفطر کی نماز میں اول وقت سے قدر تاخیر کرنا مستحب ہے، تاکہ لوگ نماز عید سے قبل صدقہ فطر ادا کر لیں، جبکہ عید الاضحیٰ کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے تاکہ نماز سے فارغ ہو کر جلد قربانی کر سکے۔ نمبر 3، عید الفطر کی نماز کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے نیت کرے کہ میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع 6 تکبیروں کے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور ہر مرتبہ مثل تکبیر تحریمہ کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، اور بعد ہر تکبیر کے ہاتھ چھوڑ دے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ چھوڑے بلکہ ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے، اور مقتدی حسب دستور خاموش رہے۔ سورت کے بعد رکوع سجود کر کے امام کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور قرات یعنی کوئی سورت پڑھے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں اسی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ چھوڑے رکھے، اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔ نمبر 4، عید کا خطبہ سننا واجب ہے۔ نمبر 5، اگر عید کی نماز سب پڑھ چکے ہوں تو تنہا ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ نمبر 6، اگر کسی کی 1 رکعت نماز چلی جائے تو وہ جب اس کو ادا کرنے لگے تو پہلے قرات پڑھے اور اس کے بعد تکبیریں کہے۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص نماز عید میں ایسے وقت شریک ہوا کہ امام حالت قیام میں تھا اور تکبیروں سے فارغ ہو چکا تھا تو فوراً نیت باندھ کر تکبیریں کہہ لے۔ اگر رکوع میں اس نے امام کو پایا تو اگر غالب گمان یہ ہو کہ تکبیروں کی ادائیگی کے بعد رکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر تکبیریں کہہ لے، ورنہ بحالت رکوع بجائے تسبیح کے تکبیریں ہاتھ اٹھائے بغیر کہے، اور اگر ابھی تکبیروں سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو یہ بھی کھڑا ہو جائے، اور جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ معاف ہیں۔ عید الفطر کے دن جو چیزیں مسنون ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، شرع کے مطابق عرائش کرنا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ نمبر 4، حسب استطاعت عمدہ کپڑے پہننا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، صبح سویرے اٹھنا۔ نمبر 7، عیدگاہ جانے سے قبل کوئی میٹھی چیز مثل چھوارے یا کھجور وغیرہ کے کھانا، اور کوئی عذر نہ ہو تو عیدگاہ میں نماز پڑھنا۔ نمبر 9، ایک راستہ سے جانا دوسرے راستہ سے واپس آنا۔ نمبر 10، پیادہ پا جانا۔ راستہ میں آہستہ آہستہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے جانا۔ صدقہ فطر، جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ ضروری سامان کے علاوہ اس مقدار کو پہنچ جائے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اگرچہ سال پورا نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ عید الفطر کے دن صدقہ فطر کے وجوب کے لیے مال زکوٰۃ کا ہونا کافی ہے، سال گزرنا شرط نہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں یہی فرق ہے۔ صدقہ فطر مرد پر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، اور اگر اولاد مالدار ہو تو اس کے مال سے ادا کرے، باپ کے مال میں واجب نہیں۔ صدقہ فطر عید کی صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، اس لیے جو بچہ اس کے بعد پیدا ہوا ہو اور جو شخص اس کے قبل مر جائے ان دونوں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 کلو 661 گرام گیہوں یا اس کا آٹا ہے۔
یعنی 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، مگر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ زائد دیا جائے۔ اگر جو یا اس کا آٹا دیوے تو اس سے 2 چند دیوے، یعنی اس سے ڈبل 3.5 کلو۔ اور گئیوں جو کے علاوہ کوئی غلہ دے تو اس میں قیمت کا اعتبار ہے، وہ غلہ اتنا ہو کہ قیمت کے لحاظ سے گندم اور جو کی مقدار واجب کے برابر ہو جائے، اور اگر گندم جو کی قیمت کی لگا کر دی جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ صدقہ فطر اگر عید کے دن ادا نہ کر سکے تو ساقط نہیں ہوتا، بعد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر دینے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کی نوعیت کی تعیین بھی وارد ہوئی ہے کہ فلاں چیز دی جائے، اور یہ چیزیں وہی ہیں جو عہد رسالت میں بطور کرنسی استعمال ہوتی تھیں۔ نیز غور کریں کہ اسلام میں بعض مسائل میں بطور کفارہ کھانا کھلانے کی بات ہے، لیکن اس طرح کے نصوص میں کھانے کی نوعیت کا تعین نہیں، بلکہ صرف مطلق کھانا کھلانے کی بات ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اصل مقصود کھانا کھلانا ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں اول تو کھانا کھلانے کی نہیں بلکہ کھانا دینے کی بات ہے، نیز اس کے ساتھ اس کی تعین بھی وارد ہے۔ یہ تفریق کی بتلا رہی ہے کہ صدقۃ الفطر میں دیا جانے والا کھانا بطور خوراک نہیں بلکہ بطور کرنسی ہے۔ ہر معقول شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ بھوکے آدمی کے لیے زیادہ سہولت غلہ لینے میں نہیں بلکہ بنا بنایا کھانا لینے میں ہے۔ اس لیے کفارہ وغیرہ میں جہاں مقصود صرف اور صرف کھانا کھلانا ہے وہاں بنا بنایا کھانا ہی کھلانے کا حکم ہے، لیکن فطرہ میں صرف غلہ دینے کی بات ملتی ہے۔ اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اصل مقصود کرنسی فراہم کرنا ہے، نہ کہ خوراک۔ صدقہ فطر کے مصارف: صدقہ فطر انہی لوگوں کو دینا چاہیے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور اپنے ماں باپ، دادا دادی، پردادا، نانا نانی، پرنانا وغیرہ، یعنی جن لوگوں سے پیدا ہوا ہے، اور اسی طرح اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد جو اس کی اولاد میں داخل ہے، ان سب کو صدقہ فطر دینا درست نہیں۔ ان کے علاوہ بھائی، بہن، بھتیجی، بھتیجے، بھانجے، بھانجی، پھوپھا، پھوپھی، خالہ، خالو، غرباء اور مساکین سب کو دینا درست ہے۔ خواہ ایک ہی فقیر کو دے دے یا کئی قسم فقیروں کو تقسیم کر دے، دونوں جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو عید کی خوشی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔